نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر 40 راتوں کے اعتکاف کے لیے اور اللہ سے ہم کلام ہونے اور اپنی قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ سے کتاب لینے کے لیے تشریف لے گئے تو پیچھے قوم میں سے سامری نے قوم کو گمراہی میں مبتلا کر دیا۔ وہ اس طرح کہ اس نے ایک بچڑا بنایا قوم کے زیورات لے کر اور ان کو اس بچڑے کے ارد گرد جمع کر کے اسی کی پوجا پاٹ پر لگا دیا۔ یہ سامری در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں پہلے ہی سے اپنی سرداری اور چودراہٹ چاہتا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور اس کے مقابلے میں اس کی کوئی پس و پیش چلتی نہیں تھی۔ یہ چاہتا تو یہی تھا کہ کسی طریقے سے قوم میری طرف متوجہ ہو اور میرے ارد گرد جمع ہو، موسیٰ علیہ السلام کی عزت و عظمت وہ نہ رہے۔ اب اسے موقع مل گیا قوم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا، چنانچہ اس نے بچڑا بنا کر اس طریقے سے قوم کو اپنی طرف لگایا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور قوم کی اس گمراہی کو دیکھا تو سخت خشمناک ہوئے اور قوم کو سخت سرزنش کی۔ اس کا تفصیلی واقعہ گزشتہ درس میں گزر چکا ہے۔ اب قوم میں سے 3 قسم کی جماعتیں بن گئی تھیں۔ ایک تو وہ جو اس گوشالہ پرستی میں براہ راست مبتلا ہوئی اور سامری کے پیچھے چلی، دوسری وہ تھی کہ جنہوں نے ان کو اس عمل سے روکا، اور یہ لوگ کیونکہ زیادہ تھے انہوں نے ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیں، جن میں حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ اور تیسری جماعت وہ تھی جو خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، جس نے نہ ان کو روکا اور نہ ہی جو ہے وہ خود گوشالہ پرستی میں مبتلا ہوئی۔ اب ان کی معافی کی اللہ نے صورت یہ طے کی کہ جنہوں نے گوشالہ کی پرستش کی ہے ان کو قتل کیا جائے، تاکہ دنیا کی سزا کے نتیجے میں آخرت کی سزا سے وہ بچ جائے۔ گزشتہ آیت میں اللہ نے یہ بات بھی بیان فرمائی تھی کہ میرا عذاب تو انہیں ضرور اب مل کر رہے گا جنہوں نے ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، اللہ نے ارشاد فرمایا جنہوں نے اس بچڑے کو خدا بنایا نا، انہیں اب ان کے رب کے غضب کا سامنا تو کرنا ہوگا۔ اور اس کی صورت یہ کہ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی ذلت اور رسوائی ان کو ملے گی کہ دنیا میں انہیں قتل ہونا پڑے گا۔ اور قتل کرنے کا حکم اس جماعت کو دیا جنہوں نے روکا نہیں، کیونکہ اپنی عزیز و اقارب کو قتل کرنا یہ بھی ایک بڑی سخت سزا ہوتی ہے۔ تھے تو سارے ایک ہی خاندان سے، ایک ہی نسل سے ہیں، آپس میں رشتہ دار ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے بھی سزا ہے جنہوں نے نہیں روکا، اور ان کے لیے بھی سزا ہے جنہوں نے پرستش کی ہے اور ان کو اس طریقے سے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔
اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنی قوم کی معافی کی درخواست کی کہ یا اللہ اب تیرے حکم کو ہم بجا لائیں گے، لہٰذا ہمیں اب معاف کر دیا جائے۔ اور اس معافی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 افراد منتخب کیے کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہو کر مزید اپنی اس غلطی اور کوتاہی کی معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ اس عمل سے معافی کی درخواست کی وجہ سے 70 افراد کا انتخاب کیا، یا اس وجہ سے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے سامنے وہ معاملہ ختم ہوا، معافی تلافی ہوئی اور قوم کے سامنے تورات تختیاں جو تورات کی تھیں وہ ان کے سامنے پیش کی کہ ان پر عمل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کرتے ہوئے فرمایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ خود بھی اس پر عمل کریں اور وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور ان اچھے اور عمدہ احکامات پر اپنی قوم کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی ان پر عمل کریں۔ اور تورات کے اہم ترین احکامات وہی اصول 10 تھے جن کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے کہ قتل نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، زنا نہیں کرو گے، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، وہ 10 احکامات ان کی تفصیل پہلے آ چکی ہے۔ ان کو حکم دیا کہ ان پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں براہ راست خود کہیے کہ یہ میرے احکامات ہیں، تب ہم مانیں گے، وگرنہ نہیں مانیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ یا اللہ یہ بھی ان کی خواہش پوری کر دے، تم خود ہی جیسے مجھ سے ہم کلام ہوا ہے، ان سے ہم کلام ہو کر ان کو تم خود ہی کہہ دے تاکہ اس پر یہ عمل کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ چلو آپ اپنی قوم کے 70 سرداروں کو جو ان میں سے ذرا اچھی سمجھ اور عقل رکھنے والے ہیں ان کو لے کر میرے حضور طور پہاڑ پر آؤ۔ چنانچہ قرآن نے یہاں ذکر کی کہ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 افراد کو، 70 مردوں کو چن لیا، لِمِيقَاتِنَا ہمارے وعدے کے مطابق ہمارے حضور حاضر ہونے کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ اب جب وہ اللہ کے حضور وہاں طور پہاڑ پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بادل کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھانپ لیا، جس کے اندر تجلی تھی اللہ کی، اللہ کا نور تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم بھی میرے ساتھ ہی اس بادل کے اندر داخل ہو جاؤ، میرے ساتھ ہی رہو۔ وہاں جب انہوں نے اللہ کی اس تجلی اور نور کو دیکھا اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو یہ 70 کے 70 افراد اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ کے کلام کو انہوں نے سنا، جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی قوم کو کہو کہ میرے ان احکامات پر عمل کریں۔ اب جب وہ کیفیت ختم ہوئی تو ان سرداروں کے اندر بھی ظاہر اللہ کو دیکھنے کی ہوئی خواہش پیدا ہوئی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے اندر خواہش پیدا ہوئی تھی کہ لذت سماعت وہ لذت مشاہدہ کی طرف لے جاتی ہے۔ کلام تو سنا اللہ کا، لیکن اب خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کو دیکھیں بھی، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہی مطالبہ کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے، اب بھی نہیں مانیں گے جب تک اللہ میاں ہمارے سامنے نہیں ہے۔ مطالبہ بھی کیا اس کا، اور وہ بھی بڑا موٹے انداز سے کہ ہم مانیں گے نہیں۔ ایک تو یہ نہ کہتے کہ ہم مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ نے ہم سے کلام ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ میاں اپنا نور اور تجلی ہمیں اپنی دکھلا دے، لیکن وہ کہنے لگے نہیں مانتے جب تک کہ اللہ میاں سامنے نہیں آئے۔ اس طرح کی گستاخانہ انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تو پھر اب اللہ نے ایک سخت زلزلے اور جھٹکے کے ذریعے سے ان 70 کے 70 افراد کو قتل کر دیا، ہلاک کر دیا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا کہ فلما اخذتهم الرجفہ، پھر جب ان کو پکڑ لیا ایک الرجفہ نے، رجفہ ایک جھٹکا، ایک زلزلہ، اس نے ان کو پکڑ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سبھی ہلاک ہو گئے، وہ بھی بڑے پریشان ہوئے کہ اب میں کس منہ سے قوم کے پاس جاؤں گا، قوم تو پہلی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، اب میرے اوپر الزام لگائے گی کہ دیکھو ہمارے بڑے 70 سرداروں کو جو ہمارے برگزیدہ اور
چنیدہ لوگ تھے ان کو قتل کر دیا موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ سے التجا کرنے لگے، قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اے میرے پروردگار اگر تو چاہتا تو ان کو بھی اور مجھے بھی اس سے پہلے ہی تو ہلاک کر سکتا تھا۔ اس سے پہلے اس دریائے کلثم میں تو ہمیں غرق کر سکتا تھا جہاں فرعون کو تو نے غرق کر دیا، یا اسی طرح جو اس سے پہلے وہ قوم ہلاک ہوئی ہے، قتل ہوئی ہے، جنہوں نے اس بچڑے کی پرستش کی تھی، اس وقت بھی تو ہمیں سزا دے سکتا تھا۔ تو یہ ابھی جو تو ہمیں ہلاک کر رہا ہے، میرے ان سرداروں کو تو نے جو ہلاک کیا ہے، یہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہی ہے یا اللہ۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ہم میں سے کچھ بے وقوفوں نے جو یہ حرکت کی ہے تو اس کی وجہ سے تو کیا ہمیں ہلاک کرے گا؟ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ہمارے کچھ بے وقوفوں نے جو یہ تو اس سے مطالبہ کیا، یہ گستاخانہ حرکت کی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ یہ اللہ فتنتک، یہ تیری آزمائش ہی ہے، وگرنہ تو چاہتا تو نہیں ہے کہ ان کو ہلاک کرے، کیونکہ ان کی موت کا وقت تو نہیں آیا۔ اگر ہم ہلاک کرنی ہوتا تو پہلے بھی کر سکتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے بہت ہی عجیب اور عمدہ انداز میں درخواست کی، یا اللہ تو ان کو بچا لے، تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، تو جسے چاہتا ہے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تو ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، کسے گمراہی میں مبتلا کرتا ہے؟ اسے ہی جو گمراہی کا راستہ خود اختیار کرتا ہے۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ کے قانون کے تحت جو نتائج نکلتے ہیں اللہ اس کو اپنی طرف ہی منسوب کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ گمراہی بھی پھیلا رہے ہیں، اعوذ باللہ۔ اللہ نے دنیا میں گمراہی کا راستہ بھی کھول دی ہے، واضح کر دی ہے۔ اب اس راستے کو جو بھی اختیار کرے گا اپنی مرضی اور ارادے سے تو یقیناً اسے گمراہی ملے گی، اور وہ گمراہی میں اللہ ہی نے مبتلا کیا، کیونکہ اللہ نے یہ طے کر دیا تھا، اللہ نے یہ قانون بنا دیا تھا کہ اس گمراہی کے راستے پر جو چلے گا وہ تو گمراہ ہوگا، اور ہدایت کا راستہ بھی واضح کر دیا اور متعین کر دیا کہ جو اس پر چلے گا یقیناً اس کو ہدایت، کامیابی اور نجات ملے گی۔ وہ بتا دیا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ ہدایت اسی دے گا جو اس کی طرف رجوع کرے گا، اور جو منہ موڑے گا اسے تو وہ گمراہی میں مبتلا ہوگا۔ انت ولینا فاغفر لنا، تو ہی ہمارا کار ساز ہے، کہ اللہ ہماری غلطی کو معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تجھ سے بڑھ کر تو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہی معاف کرنے والا ہے غلطیاں کو، غلطی کرنے والوں کو تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما اور میرے سرداروں کو بچا لے۔ اللہ نے پھر ان سرداروں کو زندگی اور حیات دی، مرے نہیں تھے، ان پر ایسی حالت طاری ہوئی تھی جیسے ایک سکتہ کی حالت ہوتی ہے جو بعض لوگوں پر آتی ہے، کیونکہ اللہ کی وہ سرزنش برداشت نہیں کر سکے تو اس کی وجہ سے بے ہوش اور غشی میں مبتلا ہو گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اس کی کو جیسے کہ موت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نیند کو بھی موت سے تشبیہ دی ہے کہ اس میں بھی انسان کے حواس ایک طرح کے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے تشبیہ دی ہے۔ تو اسی طرح ان کی یہ بے ہوشی بھی در حقیقت وہ موت ہی کی مشابہ ہے، لیکن جو دنیا میں ایک دفعہ بالکلیہ چلا جاتا ہے، جس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، تو پھر اللہ کا قاعدہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہی اس کو اٹھایا جائے گا۔ مستثنیات الگ ہو سکتی ہیں کہ اللہ اپنی قدرت کا اظہار کبھی کرے، وگرنہ اس کا قانون یہی ہے کہ ایک دفعہ روح نکلنے کے بعد دوبارہ قیامت کے دن ہی اس میں لٹائی جائے گی، اس بدن اور جسم کے اندر۔ تو یہ ابھی مرے نہیں تھے، روح جسم کے اندر ہی تھی، سمٹ گئی ایک جگہ پر، ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر دوبارہ ان کو ہوش آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہی کا یہ بھی حصہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مزید التجا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ لکھ دے، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور آخرت میں بھی کہ بے شک ہمیں تیری طرف رہنمائی ملے اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہو۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قوم نے اس موقع پر اللہ سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں دنیا کی سب سے برگزیدہ اور پسندیدہ امت بنا دے،
ہمارے اوپر کوئی امت نہ ہو تا قیامت یہی ہمیں فضیلت حاصل ہو، تو اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں تا قیامت اس درجے کی فضیلت دی جائے۔ اگر یہ فضیلت لینا چاہتے ہو تو اس کے لیے اگلی آیات آ رہی ہیں جس میں النبی الامی کا تذکرہ ہے کہ ان کی اتباع اور پیروی کے نتیجے میں تم دنیا کی سب سے اچھی قوم اور امت بن سکتے ہو، اور یہ صفات آپ نے اندر پیدا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہر صورت اللہ سے مزید التجا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی ہمیں حسنہ اور بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک، کہ بے شک ہم تیری طرف ہی رجوع کریں، رہنمائی پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، کہ میرا عذاب تو اسے ضرور ملے گا جسے میں چاہوں گا، اور رحمت میری وہ وسعت کل شیء، ہر چیز کو شامل ہے اور ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں میرا عذاب اسے ملے گا جسے میں چاہوں گا، یعنی گناہ گار ان کو بھی اللہ عذاب دے گا، ضروری نہیں ہے کہ ہر گناہ گار کو بھی عذاب دے۔ ان میں سے بھی کون ہے جو اللہ کے عذاب کا مستحق ہے؟ وہی جس کو اللہ چاہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کو عذاب دینا ہے یا نہیں دینا۔ گناہ گاروں میں سے بھی کتنے گناہ گار ہیں کہ اللہ ان پر اپنی رحمت سے متوجہ ہوتا ہے اور انہیں سزا نہیں دیتا جی، اور سزا جسے دیتا ہے تو اسے ہی دیتا ہے جو واقعی سزا کا مستحق ہوتا ہے، جو سزا کا واقعتاً مستحق ہے اسے ہی سزا دیتا ہے، اور وہ بھی سزا در حقیقت اللہ کی طرف سے کوئی ایسا اس پر عذاب نہیں ہوتا، وہ اس کی اپنی ہی در حقیقت کوتاہی اور خرابی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر یاد رکھو اصل چیز رحمت ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اصل دنیا کے اندر خیر ہی خیر ہے، شر جو ہے یہ محض نسبی ہوتا ہے، دنیا میں شر محض نہیں ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خیر محض ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو خیر پر پیدا کیا ہے، شر ہوتا ہے نسبت کے اعتبار سے۔ مثلا مثال سے سمجھاتا ہوں، آگ خیر محض ہے، شر اس کے لیے ہوگی کہ جس کو آگ نے جھلسا کر رکھ دیا۔ اگر آگ کسی کے گھر کو جلا کر رکھ دے تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ آگ بہت بری چیز ہے، نہیں، آگ فی نفسی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر یہ شر ثابت ہوئی تو اس آدمی کے لیے جو اس میں جھلس گیا یا جس کا کہ دکان کو یا کاروبار کو یا اس کے مکان کو اس نے جھلسا دیا تو اس کے لیے اس کی نسبت سے اس میں شر پیدا ہوا۔ تو دنیا میں اصل اللہ کی رحمت ہے جس کو فرمایا کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس تمام کائنات، یہ جتنی بھی مخلوقات اللہ نے اس کائنات میں پیدا کی ہیں، ان سب کی انتہا جا کر عرش پر ہوتی ہے۔ عرش کے اوپر اللہ کی تجلیات اور بارات ہی ہیں، اس کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ البتہ ایک مخلوق ایک تختی کی صورت میں ہے جس پر اللہ نے بڑے موٹے حروف میں یہ گندہ کیا ہوا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر ہمیشہ غالب رہتی ہے۔ وہ غضبان بھی ہے، رحمان بھی ہے، لیکن اصل اس کی رحمت ہے، غضب اس کا وہ تابع ہے اس کی رحمت کے، اس کا غصہ جو ہے اللہ کی رحمت کو اگر مزید سمجھنا ہو، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، ایک دیہاتی آیا اونٹ پر، اس نے اونٹ باندھا اور آ کر نماز میں شامل ہو گیا، نماز سے سلام پھیرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھے رہے، وہ اٹھا اور اپنے اونٹ کو کھولا، اس پر سوار ہو کر دعا کرنے لگا کہ یا اللہ تو مجھ پر اور میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما اور اس رحمت میں کسی کو شامل نہ کر، اور کسی کو اس رحمت میں شامل نہ کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سن رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ زیادہ گمراہی میں مبتلا ہوا، یہ اس کا اونٹ بھٹک گیا، کہ یہ اونٹ کی وجہ سے اتنی تیزی میں اور اس طرح کے جملے کہہ رہا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تو نے اللہ کی رحمت کو اتنا چھوٹا سمجھا ہے، اتنی محدود کر دی ہے کہ بس ہمارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ دیکھو اللہ نے 100 رحمتیں پیدا فرمائی،
ایک رحمت اللہ نے دنیا میں تقسیم کی ہے، اور اسی رحمت کا ذرہ ہر ایک انسان جانور کو ملا ہوا ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنے بچوں سے شفقت کرتا ہے، اپنے بچوں سے مہربانی سے پیش آتا ہے، یا کسی انسان کے ساتھ اس کا جو ترحم ہے، رحمت ہے، شفقت ہے، اس ایک رحمت کا ذرہ ہے جو اس کے دل میں موجود ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت کتنے انسان، کتنے جانور، کتنی مخلوقات ہیں، ایک رحمت کا ذرہ ان کو اس میں سے ملا ہوا ہے، ہر ایک۔ اب آپ ذرا ایک عدد نکالیں، آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت آنے والے انسانوں کے ہی کوئی عدد ایک فرض کریں، اور پھر 99 رحمتیں حضور نے ارشاد میں اللہ نے اپنے لیے رکھی ہوئی ہیں، جن کے ذریعے وہ اپنے بندوں پر مہربانی دنیا میں بھی کرتا ہے اور کل قیامت کے دن بھی کرے گا۔ اب وہ عدد جو آپ نے ایک فرض تجویز کیا، اس کو 99 میں ضرب دیں تو وہ عدد وجود میں آئے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو کئی گنا لا تعداد ان گنت اللہ کی رحمت کے وہ حصے ہیں جو اپنے بندوں پر وہ اس کے ذریعے سے وہ رحمت کرتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے۔ تو اللہ کی اصل تو رحمت ہے جو اس کائنات پر چھائی ہے، جس کو یہاں بیان فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہے۔ یہ مقام بھی بڑا اہم ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے ذریعے سے کہ اس کا بندوں کے ساتھ، اس کائنات کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس کو واضح کر دیا کہ اس کا اپنے بندوں کے ساتھ تعلق رحمت کے ذریعے سے ہے۔ غضب تو در حقیقت بندوں کی وقتی سزا یا ان کو تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، اصل تو مہربانی ہی مہربانی ہے اللہ کی۔ اس کو یوں سمجھنا چاہیے، اللہ کی دو صفات قرآن کے آغاز میں ہی بیان کی گئی ہیں۔ فرمایا الرحمن الرحیم، اللہ کا تعارف کرواتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین میں بھی اس کی رحمت ہے، پرورش کرنا، پالنا، کمال تک پہنچانا، خوبیاں پیدا کرنا، اس میں بھی ربوبیت میں بھی اللہ کی رحمت ہے۔ لیکن آگے پھر خاص طور پر فرمایا الرحمن الرحیم۔ علماء نے الرحمن الرحیم کے درمیان میں فرق کرتے ہوئے مثال دی ہے کہ رحمان کی اللہ کے اندر صفت رحمت وہ ہے جو باپ کے اندر ہوتی ہے۔ رحیم کی مثال اللہ نے دنیا میں ماں کی سی پیدا کی ہے۔ ماں اپنے بچے کو کسی طرح بھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ میرے بچے جو ہے نا وہ سکون میں رہیں، آرام میں رہیں، چاہے پڑھیں نہ پڑھیں، کوئی کمال ملے نہ ملے، انہیں تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ لیکن باپ کے اندر بھی رحمت ہوتی ہے، اس کی رحمت کیا چاہتی ہے کہ ہمارے بچے آگے بڑھیں، ان کے اندر اعلیٰ صفات پیدا ہوں، اعلیٰ کمالات ملیں، اعلیٰ عہدے حاصل کریں۔ اس لیے وہ بچوں کو پڑھانے کی بھی فکر کرتا ہے، مشکل کاموں میں بھی ڈالتا ہے تاکہ ان کے اندر مہارتیں پیدا ہوں۔ اب باپ جو ہے نا بعض اوقات بچے کے نہ پڑھنے پر اس کی پھینٹی بھی لگا رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر رحمت نہیں ہے، اس پھینٹی لگانے میں بھی اس کی رحمت کار فرما ہوتی ہے کہ بچہ پڑھے گا، یہ صحیح درست کام کرے گا تو یہ کمال تک پہنچے گا، آگے بڑھے گا۔ تو اب اس کے پیچھے باپ کی پٹائی کے پیچھے بھی اللہ کی رحمت یعنی باپ کی رحمت کار فرما ہے۔ اسی طرح بندوں کو وہ جو سزا دیتا ہے تو سزا کے پیچھے بھی اللہ کی رحمت کار فرما ہوتی ہے، کیونکہ ایک ایسا کینسر جسم میں پیدا ہو چکا ہے، ایسا زہر جسم میں داخل ہو چکا ہے کہ اس کے علاج کے لیے آپریشن کرنا ہی پڑے گا جی، اس کو کچھ نہ کچھ جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ ڈوز دینی ہی پڑے گی، تب جا کے وہ کینسر کا یا زہر کا مرض جسم سے نکلے گا۔ تو اس لیے قرآن نے فرمایا کہ میرا عذاب تو انہی کو ملے گا جنہیں میں چاہوں گا، لیکن رحمت تو ہر ایک کو شامل ہے۔ جن کو عذاب مل رہا ہے ان پر بھی رحمت اللہ کی چھائی ہوئی ہے جی، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ اور یہ رحمت خاص طور پر ان کے لیے تو لکھ دی جاتی ہے، ان کے لیے تو میں فرض کر دیتا ہوں، لکھ دیتا ہوں جن میں یہ صفات ہوتی ہیں۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں یقیناً لکھ دوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں تقوی اختیار کرتے ہیں، عدل و انصاف کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا خاص طور پر یہاں ذکر کیا کہ بنی اسرائیل باقی احکامات کو کسی درجے میں بجا لاتے تھے، زکوٰۃ کے حوالے سے بڑے ہیر پھیر کیے کرتے تھے۔
مال نکالنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا، خاص طور پر ان کے مذہبی پیشواؤں اور رہنماؤں کا یہ حال تھا کہ وہ مال بناتے تو خوب تھے لیکن خرچ کرنے کی ان کے اندر عادت نہیں تھی۔ قرآن نے کئی جگہوں پر ان کی اس حرکت کو ذکر کی ہے کہ ان کے حال، علماء کا حال دیکھو، مال بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اکالون للسحت ہیں، حرام کھانے میں لگے ہوئے ہیں، مال و دولت جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خرچ کرنے کی عادت نہیں تھی۔ اس لیے قرآن نے فرمایا یہ رحمت کے مستحق وہی لوگ ہوں گے جو کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور ہماری آیات پر انہیں یقین ہے، ہماری آیات و تعلیمات کو پورے یقین سے مانتے ہیں کہ اللہ کے احکامات ہیں، وہ در حقیقت اللہ کی رحمت کے خاص طور پر مستحق ہیں۔ مزید یہ کہ ان کے اندر یہ صفات بھی پائی جائیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، کہ وہ اتباع کریں اس رسول نبی کی، اس رسول کی، نبی کی جو امی ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ان کی اتباع کریں، تقوی اختیار کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ کے احکامات و آیات پر یقین رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں۔ کون سے نبی؟ ان کی آگے صفات اگلی آیات میں اور حصے میں بیان فرمائی ہیں، اس پر انشاءاللہ آئندہ درس میں بات کریں گے۔ اللہ کی سمجھ نصیب